محرمات میں زنا کا ہونا، ایک محرم رشتہ ہے ان میں زنا کا رشتہ واقع ہو جائے، یہ نقل کرنا حرام ہے کہ آپ کہیں فلاں جگہ پہ یہ گناہ واقع ہوا، اس کو نقل کرنا حرام ہے، کیونکہ جب آپ گناہ کو نقل کرتے ہیں تو قبح گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج کا جوان کیا فخر سے دوسرے جوان کو نہیں کہتا میرے اتنے نامحرموں سے تعلقات ہیں؟ آج کی زبان میں کہیں میری اتنی گرل فرینڈز ہیں، فخر سے کہتا ہے، شرم نہیں کرتا۔ آج گانا سنتے ہوئے کوئی بے حیائی اور چیز سنتے ہوئے فخر کرتا ہے، اس میں حیا نہیں، قبح گناہ نہیں ہے۔ شادیوں میں گانے بجتے رہتے ہیں۔ وہ امام موسیٰ کاظم جو اتنے سال زندان میں رہے، 14 سال، ایک رات راحت کی ملتی ہے، ایک رات مومن گھر لے جاتا ہے۔ امام فرماتے مجھے دوسرے دن زندان میں لے جا۔ کہ مولا کیوں؟ فرمایا تمہارے ساتھ والے گھر میں ناچ ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہی ہے، کنیزیں ناچ رہی ہیں، گانے کی آواز آ رہی ہے، رقص کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مجھے زندان راحت محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ اطاعت الہی ہے۔ مجھے اس جگہ پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب ہم اللہ کی اسے کہتے ہیں غیرت دینی، یہ تیسری صفت کی اس شہید میں، جسے ہم کہتے ہیں غیرت دینی، جذبہ الہی، استقامت اور غیرت دینی۔ جب تک ہم غیور نہیں بنیں گے، غیرت دینی الگ مسئلہ ہے، ماں بہن پہ غیرت آنا الگ مسئلہ ہے، بیٹے کی تربیت میں غیرت آنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ اور یہ تو مجتہدین رحمۃ اللہ مبشر کاشانی فرماتے ہر پڑھنے والے کی شرعی وظیفہ ہے۔ شرعی وظیفہ کیا؟ آپ ایک بستی سے گزر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے وہاں کوئی مولانا نہیں ہے، لوگوں کو نماز نہیں آتی، مسلم ہے نماز نہیں آتی، شرعی وظیفہ اس مولانا کا رک جائے، ان کو نماز سکھائے، ان کو نماز پڑھائے، یا کسی مولانا کو وہاں پہ فراہم کرے۔ جب ممبر پر پڑھنے والا آتا ہے، سن لے تمام تر خطیب یہ باتیں، جب پڑھنے والا ممبر پر آتا ہے وہ 100% شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جتنے لوگ مجھے مجمع سن رہا ہے یہ سارے نمازی ہیں۔ وہ 100% شوری کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ تمام تر پابند صلاۃ ہیں، صوم ہیں، یہ سارے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، ان میں سے کوئی بھی زنا میں مبتلا نہیں ہے، ان میں سے کوئی نشے میں مبتلا نہیں ہے، یہ سارے کے سارے مثلا داڑھی رکھتے ہیں یا تقلید کرتے ہیں یا خمس لیتے ہیں۔ جب پڑھنے والے کو یہ شورٹی نہیں ہے، اس پر واجب ہے، وظیفہ شرعی ہے، اپنی تقریر میں ان چیزوں کو بتائے۔ اگر نہیں بتائے قیامت میں اس کا حساب لیا جائے گا، قیامت میں وہ ذمہ دار ہے۔ ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ لوگوں پر یہ عذاب ہوگا، لیکن وہ عذاب پڑھیے جو پڑھنے والے دین خدا کا علم حاصل کرنے والے آتے ہیں اور باتوں کو پڑھتے ہیں، ان کا عذاب پڑھیے۔ رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا رسول خدا کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی، ہمیشہ۔ کسی نے پوچھا رسول کریم سے، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں پھر بھی کسی پر احسان کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ نبی نے کہا مسکرا دیا کرو، یہ آخری احسان ہے۔ کم از کم اپنی پوزیٹیوٹی سے گھر جاؤ، بیوی سے، بچوں سے بات کرو، لبوں پہ مسکراہٹ ہو۔ لیکن فرمایا جب سے رسول خدا کی مسکراہٹ چھپ گئی اور ہم نے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، تو پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ کل میں نے خواب دیکھا ہے میرے ممبروں پر بندر چڑھ رہے ہیں، بوزینے سوار ہو رہے ہیں، میں ناراض ہوں، ناراحت ہوں۔ جبرائیل نازل ہوئے، آئے حبیب تمہاری امت اس چیز سے مستثنا نہیں ہو سکتی، اگر ہر امت سے امتحان لیا گیا تمہاری امت سے بھی امتحان لیا جائے گا۔ اور کسی محفل میں نبی نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جو بنو امیہ سے تھا، کہ اس کی نسل ہے جو ممبروں پر سوار ہوگی۔ اہل بیت ایک ایسے معاشرے کو کریٹ کرنا چاہتے تھے جن میں عادتیں یکساں ہوں، ایکول عادتیں ہوں، جن کا عقیدہ ایکول ہو، جن کا عمل ایکول ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ایک سوسائٹی بنانی پڑے گی جس سوسائٹی کے لوگوں کے وجود میں یہ نشانیاں ہوں۔ آپ نے بلڈنگز تو بنا دی، رضویہ سوسائٹی، سب کس کے گھر ہیں؟ شیعیان اہل بیت کے گھر ہیں، یعنی بلڈنگز کے اعتبار سے تو ہم سارے شیعہ ہیں، لیکن کیا سوسائٹی میں سب کی عادتیں ایک جیسی ہیں؟ کیا ایک سوسائٹی میں سب کے عمل ایک جیسے ہیں؟ کیا ایک سوسائٹی میں سب کا کردار ایک جیسا ہے؟ اگر اس چیز کو کسی سوسائٹی میں دیکھنا ہو، اس کی مسجدوں میں دیکھو۔ اگر سوسائٹی کے سارے لوگ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے بھی اگر مسجد میں نہیں آ رہے، اس کا مطلب ہم متحد شیعہ نہیں ہیں، کربلا والا عقیدہ نہیں ہے۔ کربلا ایک چھوٹی سوسائٹی ہے، لیکن وہاں پہ آپ کو عقیدہ، وہاں پہ آپ کو عمل، وہاں پہ آپ کو اخلاق ایک نظر آئے گا۔ تو یہ وہ سوسائٹی تھی جو امام حسین بنانا چاہتے تھے، جہاں پہ ہم آہنگی ہو، جہاں پہ ایک رنگ ہو، جہاں پہ ایک سوچ ہو اور جہاں پہ ایک فکر ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب مولا کا ظہور ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اگر امام کو دعوت دینا چاہتے ہیں، ہم کم از کم اپنے گھر کو اتنا صاف کر دیں۔ وہ کون سا گھر ہے؟ یہ دل کا گھر ہے۔
دل کے گھر کو اتنا صاف کر دو. کیا دل اس قابل ہے کہ امام زمانہ اس دل میں رہیں؟ کیا اس دل میں نجاست نہیں ہے، حب دنیا نہیں ہے، حب مال نہیں ہے؟ جب تک دل کو صاف نہیں کرتے تب تک ان قلوب میں امام زمانہ نہیں آتے. اور یہ تو حدیث سے کافی اس سے ملتی ہے کہ دل کیا ہے؟ پروردگار عالم کا گھر ہے. تو اس گھر کو اگر آپ نے صاف کیا، دل اگر صاف ہو گیا، دل اگر مزین ہو گیا، تو انسان کے اعمال اور رفتار جو ہاتھوں سے صادر ہوتے ہیں آپ وہی کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہے. یہ محبت، هل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. محبت ہے تو مجلس میں آتے ہو، محبت ہے تو نماز پڑھتے ہو. اگر کسی سے بغض ہے تو اس پہ لعنت بھیجتے ہو. یعنی دین میں یا بغض ہے یا محبت ہے. یعنی آپ وہی کرتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہے. بچوں کے لیے محنت کیوں کرتے ہو؟ دن رات بچوں کے لیے کمانے کیوں جاتے ہو؟ کیونکہ اولاد سے محبت ہے، اولاد کے لیے ساری چیزیں مہیا کرتے ہو. جسم سے محبت ہے، اس کے لیے گاڑی خریدتے ہو. جسم کے لیے محبت ہے، اس کے لیے نرم بسترے کا بندوبست کرتے ہو. اسی طرح بغض آتا ہے، یعنی انسان زندگی میں وہی کرتا ہے جس سے محبت ہے. تو فرمائے محبت اس سے کرو جس سے علی نے محبت کی، نفرت اس سے کرو جس سے علی نے نفرت کی. محبت اس سے کرو جس سے خدا اور رسول نے کی، اور نفرت بھی اس سے کرو جس سے خدا اور رسول نے کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.